عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے اپنے درسی کتاب کی جو پہلی نظم ہے الحمدللہ تعالی کے کچھ اشعار کو سمجھا تھا، اس کے معنی سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم اس نظم کے کچھ اور اشعار کو دیکھیں گے اور اسے سمجھیں گے۔ پہلا جو شعر ہے وہ یہ ہے کہ وَكُلُّ الْوَرَى مِن بَحْرِ جُودِكَ نَاهِلٌ، وا مطلب اور، کل مطلب تمام، الورا مطلب نوع انسان یا انسان، من مطلب سے، بحر مطلب سمندر، جود مطلب سخاوت، اور کا مطلب تیرے یا تیری، ناہل مطلب پینے والے ہے یا پینے والا۔ کلو مضاف ہے اور الورا مضاف الیہ، من حرف جر ہے اور بحری مضاف، جودی مضاف الیہ بھی ہے اور مضاف بھی ہے، اور کا مضاف الیہ ہے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ضمیر متصل ہے اور مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے حالت جر میں آ رہی ہے، تو گویا یہاں پہ یہ دونوں مل کر بن جائیں گے مضاف الیہ بحر کا۔ ترجمہ دیکھتے ہیں اس کا، اور تمام انسان تیری سخاوت کے سمندر سے پینے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو سخاوت کا سمندر بہہ رہا ہے اور اس کے جو مسلسل بارش ہم پر ہو رہی ہے، تو اس سخاوت کے سمندر سے تمام انسان اپنی قسمت اور اپنی تقدیر کے مطابق پی رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں کسی سمندر کی طرح لگاتار ان پر اپنی رحمتوں کی بارش کرتے چلی جا رہی ہے۔ وَأَنْتَ لَهُمْ عِنْدَ الشَّدَائِدِ نَاصِرُ، وا مطلب اور، انت مطلب تم، لا مطلب لیے، ہم مطلب ان کے، عندہ مطلب وقت یا پاس بھی ہوتا ہے اس کا، لیکن یہاں پہ ہم وقت کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ الشدائد، الشدیدہ جمع الشدائد مطلب ہوتا ہے مصیبت، ناصر مطلب مددگار، مدد کرنے والا، وا ایک حرف عطف ہے، انتا ضمیر منفصل ہے جو حالت رفع میں استعمال ہوتی ہے اور واحد مذکر حاضر کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ لا حرف جر ہے، ہم ضمیر متصل ہے، حالت جر میں آئی ہے کیونکہ حرف جر کے بعد آ رہے ہیں، اور جمع مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ترجمہ دیکھیں گے ہم اس کا، اور تم مصیبتوں کے وقت ان کے مددگار ہو، یعنی جب بھی انسانوں پر مصیبتیں آتی ہے، مشکل وقت آتا ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ ہی ان کی مدد کرتا ہے، اور مصیبتوں سے نکالنے والا بھی انہیں وہی ہوتا ہے۔ یعنی جس وقت بھی انسانوں پر کوئی مشکل گھڑی آتی ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ ہی ان کی مدد کرتا ہے، اور وہ اسی لیے اسے ہی پکارتے ہیں۔ اگلا جو شعر ہے وہ ہے وَخَوَّلْتَنَا یا رب آثار نعمت، وا مطلب اور، خولتا مانے تو نے عطا کیا، تو نے دیا، نا ہمیں، نا جو ہے ایک ضمیر متصل ہے جو حالت نصب میں آ رہی ہے، اس لیے کہ خولتا جو فعل ہے اس کے مفعول بھی ہے، یا حرف ندا، ربو منادہ ہوگا، آثارا نعمتن، آثارا مضاف، نعمتن مضاف الیہ، اور مضاف الیہ مل کر دونوں بن رہے ہیں مفعول بھی خولتا کا۔ ترجمہ دیکھیں گے اس کا، اور تو نے اے رب نعمتوں کے آثار یکے بعد دیگرے عطا کیے، یکے بعد دیگرے مطلب ایک کے بعد ایک۔ آثار کا ترجمہ ایک تو ہوتا ہے کہ اثر یا آثار، اور میں نے یہاں پہ اس کا ترجمہ یکے بعد دیگرے سے بھی کیا ہے، یعنی ایک کے بعد ایک چلے جو آئے، یعنی تیری جو نعمتیں ہیں جو تو نے ہمیں عطا کی ہے وہ یکے بعد دیگرے لگاتار مسلسل ہم پر ہوتی چلی جا رہی ہے، تیری نعمتوں کا جو سلسلہ ہے وہ کبھی رکتا نہیں، ہم پر مسلسل ہوتا جاتا ہے۔ وَأَسْبَغْتَهَا یا من لِذَنْبِي غَافِرُ، وا مطلب اور، اسبغتا مطلب تو نے دیا بہت زیادہ، کسی چیز کو جب کوئی دینے والا بہت زیادہ دیتا ہے تو اس کے لیے ہم اسبغتا استعمال کرتے ہیں فعل، اور ہاں مطلب اسے یا انہیں۔ نعمت کے لیے، نعمت چونکہ ایک مؤنث لفظ ہے اس لیے ہاں بھی اس کے لیے ضمیر آ رہی ہے، ضمیر متصل جو حالت نصب میں ہے۔ یہ لفظ سے دیکھ رہے ہیں آپ کہ متصل اسی لیے کہتے ہیں کہ لفظ سے جڑ کر آتی ہے، تو ہاں جو ہے تو ضمیر متصل ہے،
حالت نصب میں اس لیے کہ اسبقتا فعل کے مفعول بھی ہے. یا اے من مطلب جو کہ، لی ذنبی، لی مطلب لیے، ذنب مطلب گناہ، اور یا مطلب ای مطلب میرے. یہ بھی ایک ضمیر متصل ہے، حالت جرم ہے اس لیے کہ ذنب جو لفظ ہے اس کا مضاف الیہ ہے، تو مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے جو یا ضمیر ہے وہ حالت جرم ہے. غافر مطلب معاف کرنے والا. اور انہیں خوب عطا کیا اے میرے گناہ کو معاف کرنے والی، یعنی تو نے جو مجھ کو نعمتیں دی ہے تو وہ خوب دی، اور تیری انہی نعمتوں کا میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ تو میرے گناہوں کو معاف کرتا ہے. یعنی ایک گناہوں کو معاف کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت میں سے ہے، اور اسی پر اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ تو نے تمام نعمتیں دی، اور ان نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ بھی ہے کہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. تو آج کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی. مجھے امید ہے کہ آپ کو جو اشعار آج ہم نے دیکھے ہیں تو وہ سمجھ میں آ گئے ہوں گے، اور اگر پھر بھی کوئی کوشچن ہو، کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیں. ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم.